الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان الله والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے آبا محبت کے ساتھ یہی درود پاک پڑھ لیں جو میں پڑھ رہا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. واجب الاحترام زینت مسند صدارت میر محفل محترم المقام عزت مآب جناب الحاج غلام سرور نظامی صاحب زیدہ مجدہ اور بے حد محبتوں کے لائق عزتوں کے لائق تمام سٹیج پر ذی قدر ذی احترام جلوہ فرما حضرات اور انتہائی محبت کے لائق مزین مسند نقابت معززین سامعین و حاضرین حضرات، ہم کتنے خوش بخت اور کتنے خوش نصیب ہیں. ہمارے خالق ہمارے مالک ہمارے معبود نے جن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پوری کائنات سجائی ہے وہ پیاری ہستی ہمیں عطا فرمائی. خوشیاں وہی مناتے ہیں جنہیں نعمت ملتی ہے. بے نیاز جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول تو پوری مخلوق کا بنایا ہے، پوری مخلوق کا رسول بنایا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس زبان پاک سے جس زبان اطہر و اقدس کے تکلم کو بے نیاز فرماتا ہے کہ محبوب نہیں بول رہے میں بول رہا ہوں. کیا شان ہے ہمارے آقا کی. وما ینطق عن الہویٰ سمجھنے کی بات ہے. اور حقیقتاً قرآن مجید اور حدیث پاک فیض صرف ان کو عطا ہوتا ہے جن کے دل میں مدینے والے کی محبت ہو. اگر محبت نہ ہو تو وہ قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے.
اب دیکھیں میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. بے نیاز نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، میرے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان ہوا نہیں ہے وہ بولنا محبوب کا، نہیں ہے وہ تکلم محبوب کا، نہیں ہے وہ گویائی محبوب کی، نہیں ہے وہ خطاب محبوب کا، الا وحی یوحی، مگر جو کچھ وحی کی جاتی ہے. اب غور کریں، بے نیاز نے یوں کیوں نہ فرما دیا کہ ینطق بالوحی، محبوب وحی کے ساتھ بولتے؟ یہ نہیں فرمایا کیونکہ اللہ تعالی اپنے محبوب کے تکلم کی جو عظمت، جو شان، جو رفعت، جو بلندی ہمارے اوپر ظاہر فرمانا چاہتا ہے، وہ اس طرح ظاہر نہ ہوتی کہ ینطق بالوحی ہے، کہ وحی کے ساتھ بولتے ہیں. نہیں، فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، ان ہوا الا وحی یوحی. اب ان نفی ہے اور الا اس بات ہے، اور جب اس بات تحت نفی ہو مفید حسن ہوتا ہے. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں میرے محبوب جب بولیں، جس کے ساتھ بولیں، جتنا بولیں، جہاں بولیں، گھر والوں سے باتیں ہوں، صحابہ کے جھرمٹ میں گفتگو ہو، غیروں سے خطاب ہو، محبوب مصلی پہ بیٹھ کے بولیں، منبر پہ بیٹھ کے بولیں، آپ کی زبان اطر و اقدس سے کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے، کوئی حرف نکلے، خبردار اس حرف کو بھی حرف مصطفیٰ نہ سمجھو، حرف خدا سمجھو. یہ ہمارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سیدی مرشدی. یہ تو تکلم کی بات ہے نا، بولنے. رب نے فرمایا یہ محبوب کا احسان ہے تم پر کہ انہوں نے تفریق کر دی. یہ وحی مطلوب ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے، یعنی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. محبوب آپ بتاتے رہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث. میرے بندے جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ بس محبوب کا بولنا ہی تمہارے معبود کا بولنا. قرآن کی بات کر رہا ہوں، من گھڑت بات نہیں کر رہا. دیکھو نا قرآن میں ہے نا، سرکار نے کنکریاں اٹھائیں، کافروں کی طرف پھینکی، رب نے فرمایا وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکی. قرآن سچی کتاب ہے نا، جو سچی مانتے ہیں بولیں، باقی چپ رہنا. اب ہم تو آقا کے غلام ہیں، میں آقا کی عظمت کی بات کر رہا ہوں. آپ حیرت میں مبتلا نہ ہو جائیں بلکہ مسرت اور خوشی کا اظہار کریں. سرکار نے کنکریاں اٹھائیں اور پھینکی کافروں کی طرف. رب نے قرآن نازل کیا، فرمایا وما رمیت. اس ملا کو کیا پتا جو کہے نبی ہم جیسا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا، محبوب کے قریب تو ناپاکی آ ہی نہیں سکتی، وہ تو ہمیشہ پاک ہے. جناب تھے بھی پاک، ہیں بھی پاک، رہیں گے بھی پاک. محبوب تو محبوب ہے نا بھائی، ان کے دامن سے وابستہ ہونے والے بھی پاک. کیونکہ انما المشرکون نجس، جو کافر ہیں وہ پلید ہیں. تعرف الاشیاء باضدادها، جو مومن ہیں وہ پاک ہیں. مومن پاک ہیں، مشرک نجس ہیں، پلید ہیں.
ہمارے آقا تو پاکوں کے بھی پاک، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت اگر پوچھنی ہے تو رب سے پوچھو۔ رب فرماتے ہیں اگر میری پاکیزگی دیکھنی ہو تو میرے محبوب کو دیکھو۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، جس محبوب کو میں نے اپنی ذات و صفات کے لیے مظہر کامل بنا کے بھیجا ہے، اپنی برہان بنا کے بھیجا، اپنی دلیل بنا کے بھیجا، اگر میری الوہیت کو، میری رحمانیت کو، میری رحیمیت کو، میری قدوسیت کو، اگر تم میری ذات اور صفات کو پہچاننا چاہتے ہو، تعارف چاہتے ہو، معرفت چاہتے ہو، عرفان چاہتے ہو، تو آؤ اگر مجھے پہچاننا ہے تو کیسے پہچانو گے؟ رب کو پہچاننا ہے، رب کا تعارف کیسے ہوگا؟ فرمایا تم نے اگر کسی کو پہچاننا ہو نا، تمہارے سامنے تو کوئی صورت ہونی چاہیے، کوئی تصویر ہونی چاہیے، کوئی شکل ہونی چاہیے، کوئی جسم ہونا چاہیے، کوئی تصور ہو۔ میں تمہارا اللہ، تمہارا خالق، میں جسم سے بھی پاک، میں صورت سے بھی پاک، میں شکل سے بھی پاک، میں تصویر سے بھی پاک، میں تصور سے بھی پاک۔ جب میں نظر ہی نہیں آتا تو پہچانو گے کیسے؟ میں تو نظر ہی نہیں آتا، پہچانو گے کیسے؟ تعارف کیسے ہوگا؟ مگر میں کمزور رب نہیں، میں قادر مطلق رب ہوں۔ آؤ اگر میرا تعارف، میرا عرفان، میری معرفت چاہتے ہو، صورت کے محتاج ہو، تو پھر ایک صورت بھیج رہا ہوں، پھر ایک صورت بھیج رہا ہوں جسے بشمس کا پاک چہرہ، بدہا کا پاک رخ، واللیل کی عنبری زلفیں، ما ذاق البصر کی آنکھیں، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان، علم نشرح کا سینہ، ید اللہ کے پاک ہاتھ، لا اقسموں کے پاک قدم، مدثر کا دوشالہ اڑوا کر، یاسین کا صحرا پہنا کر، طٰہٰ کا تاج عطا فرما کر، یہ ایک صورت بھیج رہا ہوں، صورت جو کبھی سیدہ آمنہ کے پہلو میں نظر آئے گی، کبھی حضرت حلیمہ کی جھونپڑی میں ہوگی، کبھی یہ صورت صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہوگی، کبھی یہ ہیرا میں ہوگی، کبھی سور میں ہوگی، کبھی مکہ مکرمہ میں ہوگی، کبھی مدینہ منورہ میں ہوگی، کبھی حضر میں ہوگی، کبھی سفر میں ہوگی، کبھی احد میں ہوگی، کبھی بدر میں ہوگی، کبھی قباء میں ہوگی، کبھی مسجد نبی کے منبر پہ ہوگی، کبھی مولا علی کی گود میں ہوگی، کبھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوگی، کبھی یہ صورت زمین پہ ہوگی، کبھی آسمان پہ ہوگی، کبھی فرش پہ ہوگی، کبھی عرش پہ ہوگی، کبھی مکان کو بسائے گی، کبھی لا مکان میں جلوہ فرمائے گی۔ یہ صورت آ رہی ہے، صورت جو اس صورت کو جان جائے گا وہی مجھ میں صورت کو پہچان جائے گا۔ اور کیجئے اور کیجئے، فرمایا جو اس صورت کو جان جائے گا مجھ بے صورت کو پہچان جائے گا۔ اسی لیے شہنشاہ ولایت منبع و مخزن و مصدر و قاسم ولایت، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، جگر گوشہ و مظہر و جانشین غوث البراء، محبوب بارگاہ سید الانبیاء، فاتح مرزائیت، تاجدار گولڈا، قبلہ عالم سیدنا پیر سید مہر علی شاہ قدس سر العزیز نے اسی لیے فرمایا اے صورت ہے بے صورت تھی۔ سمجھو آقا کی عظمت، ملا بیچارے کو کیا پتا، جو خاک پہ رینگنے والا ہے اس کو کیا پتا میرے آقا کی عظمت کا، جن کی حقیقت کو خدا کی قسم سید الصحابہ، افضل الصحابہ، قائد الصحابہ، اشرف الصحابہ، پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار،
دیار عشق کا شہر یار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے، میرے آقا نے فرما دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، پیارے ابو بکر بے شک تم میرے یار غار بھی ہو، رفیق جان نثار بھی ہو، سفر کے ساتھی بھی ہو، حضر کے ساتھی بھی ہو، ہر مقام پر تمہیں میری رفاقت، میرا قرب، میری سنگت، میری صحبت نصیب رہی، مگر کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں اپنے آقا کی حقیقت کو جان لیا۔ لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، محمد سر مخفی ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا ہے۔ تاجدار گولڑا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، بیچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں۔ اب یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا نا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ سبحان اللہ۔ اذا کلمہ ظرف ہے، عموم زمان پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا محبوب جس زمانے میں جو بھی آپ سے پوچھے میرے بارے، سبحان اللہ، اب غور کرو، سبحان اللہ، پوچھا کس سے جاتا ہے؟ زندہ سے۔ سبحان اور اللہ۔ جو میرے آقا کی حیات کا منکر ہے اسے شرم آنی چاہیے۔ اور آقا کی ذات سے تو کائنات زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام تو جانے جہاں ہے، ان کی ذات سے کائنات زندہ ہے۔ جناب بندہ پتہ نہیں جب آقا مکان کو چھوڑ کر لا مکان سے متعلق ہوئے، پتہ نہیں عرصہ کتنا گزرا، کیونکہ جب آپ عرش اولا سے متجاوز ہوئے نا 70,000 حجابات سے گزرے، سبحان اللہ۔ اور ایک حجاب دوسرے حجاب سے 500 سال کا راستہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کیجئے، جناب 70,000 حجابات سے گزرے، ایک حجاب دوسرے حجاب سے 500 سال کے راستے پہ تھا، سرکار 70,000 حجابات سے گزر گئے، پھر اسماء صفات الہیہ کے مدارے سے گزرے۔ امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ الیواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں اذا مر علی الرحیم کان رحیما، اذا مر علی الکریم کان کریما، اذا مر علی الرؤوف کان رؤوفا۔ سرکار اللہ کے جس اسم صفت سے گزرتے گئے اسی سے متصف ہوتے گئے، کریم سے گزرے تو کریم بن گئے، رحیم سے گزرے تو رحیم بن گئے، جناب بندہ اگر رؤوف سے گزرے تو رؤوف بن گئے، جس اسم پاک سے گزرتے گئے اسی سے متصف ہوتے گئے۔ اب بتاؤ رب کے اسماء کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ محبوب کی عظمتوں کو تو دیکھو نا، سبحان اللہ۔ ہم تو وہ محبوب جو عقل سے ماورا ہیں، فہم سے بالا تر ہیں، سمجھ میں آنے والی ذات نہیں، پھر بھی ہم میلاد مناتے ہیں تاکہ شرک ختم ہو جائے، پتہ چل جائے ہمارا اللہ وہ ہے جس کا میلاد نہیں، ہمارے آقا وہ ہیں جن کا میلاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دیکھو نا، سمجھ میں آنے والے تو نہیں ہیں، عقل سے تو ماورا ہے۔ تو بھائی آپ غور کریں، پھر میلاد
سبحان اللہ کیونکہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، سبحان اللہ نہ وہ والد ہے نہ ولد ہے نہ مولود ہے نہ اس کا میلاد۔ ہمارے آقا والد بھی ہیں ولد بھی ہیں جناب، وہ مولود بھی ہیں، ان کا میلاد بھی ہے، مگر کوئی ملا میرے آقا کے میلاد کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی ولد ہیں وہ بھی ولد ہیں، کیونکہ میلاد اس کا ہوتا ہے جو مخلوق ہو، ہم بھی مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، بے شک ہمارے آقا مخلوق ہیں، مگر ان جیسی مخلوق تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو بے مثل و بے مثال ہے۔ اب آپ غور کریں، حضرت سیدنا درباری نعت خواں سبحان اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں سبحان اللہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اب اس دور کا نعت خواں بھی حسان بننا چاہے، پاگل تو حسان کے قدموں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ نعت خواں تھے مگر پڑھتے کس محفل میں تھے جہاں محمد پاک خود بیٹھے ہوتے، خود بیٹھے ہوتے تھے اور وہ پڑھتے تھے، اور وہ نعت خواں تھا جس کے چہرے کو مومن دیکھے جہنم حرام۔ لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی، مومن دیکھے جس کے چہرے کو جہنم حرام ہو جائے۔ اب بتاؤ جس کے دیکھنے والے پر جہنم حرام، خود ذات کا مقام کیا ہو؟ یہ تو ہمارے آقا کے نعت خواں ہیں، سبحان اللہ اور سرکار نے ان کو ممبر بچھوا دیا، سبحان اللہ فرمایا حسان آج ممبر پہ کھڑے ہو کے نعت سناؤ، سبحان اللہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں۔ سبحان اللہ اگر بیٹھ کے نعت پڑھے گا تو خلاف سنت، اگر کھڑے ہو کے پڑھے گا تو سنت کے مطابق۔ پھر وہ کہے کہ نبی پاک نے تو نعت خواں کو ممبر بچھوا دیا، ارے وہ نعت خواں میرے نبی کا تلمیذ رشید سرکار کا شاگرد تھا، اس کے علم کے مقابلے میں تو آج کا محدث بھی نہیں آ سکتا، وہ اتنے علم والے تھے، سبحان اللہ علم بھی تھا، سبحان اللہ عشق بھی تھا، سبحان اللہ اور سرکار کا قرب بھی تھا، سبحان اللہ جو دیکھے ان کے چہرے کو جہنم حرام۔ سبحان اللہ لیکن سرکار میں کھڑے ہو کے سبحان اللہ حسان پاک سبحان اللہ مدح سرائی کرنے والے، سبحان اللہ اور میں کھڑے ہو کے نعت سناؤ، سبحان اللہ اور صدیق اکبر جن کے سینے میں میرے آقا نے اپنا علم ڈال دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ میں اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اب بتاؤ کسی موذی کو کیا پتا کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ بے شک نبی جس کو خلیل بنائے، سبحان اللہ میرا اللہ حضرت ابراہیم کو خلیل بناتا ہے، سبحان اللہ اور ہمارے آقا صدیق اکبر کو خلیل بناتے ہیں۔ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سنیے بابا، سبحان اللہ سنی سنائی باتیں نہیں کرتے، گپے نہیں مارتے۔ سبحان اللہ ٹھیک ہے اگر کوئی بیچارہ کہہ بھی کچھ جائے تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن ہم یا قرآن کی بات کریں گے یا حدیث کی۔ سبحان اللہ سرکار ماتے ہیں اگر میں نے اللہ تعالی کی ذات پاک کے سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو صدیق اکبر کو خلیل بنا۔ سبحان اللہ اب غور کیجیے مقام کیا ہوگا جو اس کو میرا آقا خلیل، سبحان اللہ اور وہ صدیق اکبر، اور تجھے کیا پتا نامراد صدیق اکبر کی عظمت کی، تو بھونکتا ہے صدیق اکبر کے خلاف۔ موت کے بعد بھی میرے نبی نے صدیق اکبر کو حبیب کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی ہے صحیح یا نہیں؟ سبحان اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ وصیت فرمائی نا،
میرا جنازہ سرکار کی بارگاہ میں رکھ دینا اور اجازت مانگنا، اجازت ملے تو اندر دفن کرنا، نہ ملے تو جنت بقیع میں۔ اب صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا کہ درخواست کریں گے صحابہ سرکار سن رہے ہیں یا نہیں، مر جائے وہ خبیث ملا جو کہتے ہیں نبی تو زندہ ہی نہیں ہے، ان کو تو موت آ گئی، تم خوشیاں مناتے ہو۔ اور پاگلان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدعت، موت تو میرے نبی کی لونڈی ہے، اللہ کی قسم موت ہمارے آقا کی لونڈی ہے، حیات نبی کی کنیز ہے، موت نہیں تھی آقا تھے، حیات نہیں تھی آقا تھے، موت کو وجود ملا محمد پاک کے لنگر سے، حیات کو وجود ملا میرے نبی کے لنگر سے، کیونکہ آقا ہے رحمت للعالمین، اور وجود میں آنا رحمت ہے، جس کو بھی وجود ملا ہے نبی کے لنگر سے ملا۔ میں تمہیں کہانیاں نہیں سنا رہا، چند لمحات آپ کے لوں گا مگر کہانیاں نہیں ہوں۔ میں حقیقتاً آج بہت زیادہ تھکا ہوا، آخر ربیع الاول بھی تو آخر تک پہنچنے والا ہے، بوڑھا آدمی ہوں، شوگر کا مریض ہوں، لیکن تمہاری محبت میں سفر کر کے آ جاؤں، اور محبت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا کی عظمت جہاں تک میری رسائی ہے سنا لوں، اور غلط بات نہیں ہوگی، کوئی کھڑا ہو کے مجھے جھٹلا دے کہ تو ٹھیک نہیں کہہ رہا، میں عرض کر رہا ہوں بابا حیات کو وجود ملا ہمارے میلاد والے آقا کی رحمت عالمینی کے لنگر سے، موت کو وجود ملا سرکار کی رحمت عالمینی کے لنگر سے، موت نہیں تھی حیات نہیں تھی محمد پاک کی ذات تھی۔ اب ممکن ہے کہ ملا آپ کو الجھائے کہ جی جب حیات ہی نہیں تھے تو نبی پاک زندہ پھر کیسے تھے؟ ایمان سے بتاؤ ہمارا اللہ زندہ ہے یا نہیں؟ جو مانتے ہیں بولیں، باقی چپ کریں۔ یار سنیو، خدا کے لیے چپ کر کے نہ بیٹھے کرو، اوروں کے خطیب جھوٹ بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مرحبا مرب حیا مرحبا، اور ہم قرآن حدیث سناتے ہیں، سنی چپ کہتے ہیں شاباش بس آپ پر ہی اکتفا۔ یا رسول اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا ہر امتی کو، اللہ کی قسم میرے نبی کی نگاہ ناز سے، نگاہ پاک سے کوئی امتی کہیں بھی کسی وقت بھی چھپا ہوا نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں بریلی کا تاجدار، سر عرش پر ہے تیری گزر، جہاں سے گزر ہوتی ہے نا وہ جگہ پیچھے رہ جاتی ہے، عرش پیچھے رہا، محبوب پتہ نہیں کہاں گئے۔ میں عرض کر رہا تھا نا 70,000 حجابات سے گزرے، اسماء صفات الہیہ کے مدارج سے گزرے، بارگاہ قدس میں پہنچے، وہاں آواز آئی مگر لہجہ صدیق اکبر کا تھا، آواز آئی لہجہ صدیق اکبر کا تھا، کیوں؟ میرے آقا مانوس جو صدیق اکبر تھے، اسی لیے تو ہجرت میں فرمایا ابو بکر چلو، اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا میرا ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرا گھر بھی ہے، حضور تھوڑا سا میں انتظام تو ان کا کر لوں، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی، گھر میں جو کچھ پڑا تھا اٹھا لیا،
کہیں میرے آقا کو ضرورت پیش آئے نچھاور کروں. وہ ہے صدیق اکبر. کسی موذی کو کیا پتا. جناب بندہ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر شے کو وجود تقسیم کرنے والے. اچھا جی، حیات بھی نہیں تھی وہ تھے تو زندہ کیسے تھے؟ بھئی اللہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے جس حیات کو پیدا کیا ہے اسی کے ساتھ زندہ ہے. جس حیات کو رب نے پیدا کیا اللہ اسی حیات سے زندہ ہے. اور بابا وہ حی قیوم، وہ قدیم ذات ہے، نہ اس کی ذات کی ابتدا ہے اور انتہا ہے، نہ اس کی صفات کی ابتدا اور انتہا ہے. وہ ذات بھی لامحدود ہے، وہ صفات بھی اس کی لامحدود ہیں. حیات تو اس کی محتاج، اس کو تو رب نے پیدا کیا. یا اللہ حیات تو بعد میں پیدا ہوئی، تو پہلے زندہ ہے، کیسے زندہ تھا؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. لوگو میرا محبوب آ رہا ہے، ان کو دیکھ لو. حیات سے تو یہ بھی پہلے تھے. پوری مخلوق سے آقا پہلے ہیں یا نہیں ہے؟ اگر پہلے کوئی نہ مانے تو قرآن کا منکر ہوگا، کیونکہ رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. عالمین جمع ہے عالم کی. عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، ما یعلم بہ شیء. اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے. اور کل عالم کی جمع عالمین، اور سرکار ہیں رحمت للعالمین. کل عالمین کے لیے ہے رحمت. رحمت ہے صفت محبوب کی، صفت تابع ہوتی ہے ذات کی، ذات ہوگی تو صفت پائی جائے گی. اس لیے عالمین کے لیے رحمت میرے نبی کی صفت ہے. اگر کسی شے کو نبی پاک سے پہلے مانو، سمجھنے کی بات ہے، کسی شے کو اگر سرکار سے پہلے مانو تو بھئی جتنا وقت سرکار، کیونکہ رحمت تو تب ہوگی جب سرکار کی ذات ہوگی. جتنا وقت کوئی شے آپ سے پہلے ہے اتنا وقت تو اس شے کے لیے آپ رحمت نہیں ہے نا. تو پھر رب رحمت للعالمین تو نہ فرماتا. رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ بعض العالمین. محبوب ہم نے آپ کو بعض عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، مگر بعض عالمین نہیں فرمایا، رحمت للعالمین فرمایا. میں کچھ نہیں تھا پیارے، تمہاری ذات تو درکنار، تیری صفت بھی، صفت رحمت بھی سب سے پہلے، سب سے پہلے. ہمارے آقا کل کائنات سے پہلے. اسی لیے فرمایا نا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میں اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اور رب نے فرمایا محبوب بتا دو ان کمینوں کو جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان پاگلوں کو، ان کو بتا دو، کافروں مشرکین کو. قل آپ فرما دیں ان کان للرحمن ولد، اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن بالفرض والمحال، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو انا اول العابدین، کیونکہ سب سے پہلے مخلوق میں تھا، اس لیے میں اللہ کی اولاد کی عبادت کرتا، کیونکہ اللہ بھی معبود ہے، اولاد بھی معبود. مگر اللہ تو اولاد سے پاک ہے. تو پتہ چلا اولاد ماں باپ کی مظہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، عظمت نسب تو ثابت ہو گئی نا. ہو نبی کی اولاد اور تم کو وضو نہیں ہے. حضرت جی حسین پاک کو وضو نہیں تھا، شہادت کے وقت
نماز کی حالت میں نہیں تھے، سجدے میں نہیں تھے. کیوں کہ سجدے کے لیے وضو ضروری ہے. حسین کو وضو نہیں تھا. میں نے کہا پاگلان ملک و ملت، مجھے یہ بتا تو صحیح کہاں لکھا ہے اور حسین کب بے وضو ہوئے؟ کیوں حضرت جی، کب حسین پاک بے وضو ہوئے؟ جو تھے بھی پاک، رہے بھی پاک، ہیں بھی پاک. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. غور کرو، اللہ فرمائے میں نے ناپاکی دور رکھی ہے. سرکار میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی اذہب عنہم الرجس طہرہم تطہیرا. یا اللہ یہ میری خاص آل بیت ہے، سیدہ زہرا پاک، مولا کائنات علی پاک، حسن پاک، حسین پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و علیہم السلام، یہ میری خاص اہل بیت ہے. اذہب عنہم الرجس، رجس پر الف لام استغراق کا ہے، ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ. ظاہری ناپاکی، باطنی ناپاکی، حسی ناپاکی، مانوی ناپاکی، اعتقادی ناپاکی، عملی ناپاکی، جسمانی ناپاکی، روحانی ناپاکی، ان سے دور رکھ. دور کر نہیں، دور کی ان سے جاتی ہے جن میں ہو ناپاکی. ان سے ناپاکی دور رکھ اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق. اچھا بندے کا وضو ٹوٹ جائے، قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ پوچھو علماء سے. دیکھو نا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا. اگر بندہ بے وضو ہو، بغیر کپڑے کے مصحف شریف کو، وہ گتا، وہ کاغذ جو قرآن نہیں ہے، قرآن پر وہ قرآن کے نقوش اس پر لکھے ہوئے ہیں، وہ نقوش بھی قرآن نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام نظر نہیں آتا، لیکن یہ نقوش کلام الہی پہ دلالت کرتے ہیں اور یہ کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں. فرمایا اگر وضو نہیں ہے تو اس کاغذ کو بھی ہاتھ نہ لگانا. اور کرو، بے وضو ہو جائے نا بندہ، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیوں نہیں لگا سکتا؟ کوئی وجہ تو آخر ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی. اس لیے کہ بندے پر اگر غسل واجب ہو جائے تو اسے حد سے اکبر لاحق ہوتا ہے. حد سے ناپاکی کو کہتے ہیں. بڑی ناپاکی لاحق ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے. اور اگر چھوٹی ناپاکی لاحق ہو، وہ ہے وضو کا ٹوٹ جانا، اسے حد سے اصغر کہتے ہیں. چھوٹی ناپاکی اگر لاحق ہو تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جناب غور کیجئے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور جو سر کٹا کے بھی قرآن کا درس دے. جسم کربلا میں پڑا ہے، جناب غور کیجئے، جسم اطہر کرب و بلا میں ہے، سر انور جسم پاک سے جدا ہے. سر انور کوفیوں لاجوفیوں نے آج ملا کو زکام ہو گیا، کمینے کو یزید کو کچھ نہ کہو، یزید بے قصور ہے. اندازہ لگاؤ، ٹھیک کہہ رہے ہیں مولوی، یزید بے قصور ہے. اور سے پوچھو اللہ کرے تیرے جتنے بیٹے ہیں اللہ کو آ کر کوئی قاتل ان کو قتل کر دے، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا قصور ہے یا نہیں ہے. تیرے باپ کو کوئی قتل کرے، تیرے بیٹے کو کوئی قتل کرے،
وہ قصور والا ہے. کتے نبی کے کندھوں پہ جو سوار ہوتے ہیں ان پہ ظلم کرنے والا خبیث تیری نظروں میں نبی، خبیث تیری نظروں میں بے قصور ہے. یزید بے قصور ہے. آج کل یہ ضرورت نہیں رہی کہ کس کتاب میں ہے جی، کس مولوی نے کہا ہے، یہ ضرورت نہیں رہی. آپ کے پاس چوڑے ٹیلی فون ہیں، کھولو اور دیکھ لو. اتنی بڑی پگ ہوگی ملا کی، اتنی بڑی پگ، اور بکواس کر رہا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا یزید شرابی تھا، دانی تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یزید بہت نیک تھا. میں نے کہا کمینے مجھے یہ بتا، مسجد نبوی میں گھوڑے تیرے باپ یزید نے نہیں بندھوائے؟ اللہ تعالیٰ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے اور کرے گا. حدیث میں موجود ہے 3 دن یزید نے جن کمینوں کو مدینہ پاک بھیجا، 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے. گھوڑوں نے سب کچھ وہیں کیا. مسجد نبوی شریف میں جناب بندہ پیشاب، لید اور یزید نے جو کمینے بھیجے تھے انہوں نے بدکاری بھی مسجد نبوی میں کی. غور کیجئے، مدینہ کی گلیوں کو رنگین کیا پاک لوگوں کے خون سے، ہر قسم کی بدماشی کی، کعبہ کے غلاف کو تیر مار مار کے پھاڑا، کعبہ کی چھت کو گرایا. احادیث میں حرہ کی باتیں پڑھ لیں، پتہ چلے گا. اتنا ظلم کرانے والا میرے نبی کے پاک خاندان کی پاک بیویاں. یہ امتحان تھا. ممکن ہے کوئی ملا بھونکے اور کہے مشکل کشا ہوتے تو بچا نہ لیتے، اور پاگل مشکل کشا تو میرا حسین بھی ہے. اللہ کی قسم کربلا میں ان کے پاس وہ جنات جو شہادت کے بعد آپ کے اوپر کھڑے تھے. امام حسین علی مقام شہید ہوئے نا، جنات کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے مسح الرسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود ابواہ من اولیاء قریش جدہ خیر الجدود. جن کہہ رہے تھے، دیو دیو کہہ رہے تھے. فارسی میں جن کو دیو کہتے ہیں، مگر یہ کھلے دیو تھے، بند دیو نہیں تھے. اور یہ کھلے دیو تھے. جنات پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں شمر کمینے اور کھولی اور امر حسین پاک کے گستاخوں، کمینوں، کافروں، دیکھو جن کہہ رہے ہیں، دیکھو مسح الرسول جبینہ، یہ وہ پیشانی ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے محمد پاک بوسے دیتے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بوسے دیتے تھے آقا. فلاح بریق فی الخدود، ان کے رخساروں سے نبی پاک کا نور نکلتا نہیں نظر آ رہا. ابواہ من اولیاء قریش، ان کے والدین خاندان قریش میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ. جدہ خیر الجدود، کائنات میں ان کے نانا جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں. اور تم سے تو وہ جن نہیں اچھے. وہی جن آئے تھے امام حسین کے پاس، سرکار ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے در کے منگتے غلام اور آپ کے مرید ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان کو پکڑ کر اسی فرات میں ہوتے دے دے کے سب کو مار ڈالیں گے. اور
فرمایا نہیں، میں امتحان دینے آیا ہوں۔ بھئی ہمارے آقا اشارہ فرمائیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سورج واپس لوٹتا ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت ماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے یزیدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ میرا آقا کھڑے زمین پر ہیں، ہاتھ جنت میں پہنچ رہا، جنت سے انگور کے گچھے توڑنے پر قدرت ہوئی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مگر سرکار ماتے میں نے سوچا اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، میں ظاہر کر دوں، اس لیے چھوڑ دیا۔ اگر میں وہ انگور کا گچھا توڑ کے لاتا، میری ساری امت قیامت تک کھاتی، قیامت آ جاتی، انگور کا گچھا ختم نہ۔ وہ محبوب اگر چاہتے تو کائنات تہو بالا ہو جاتی، اللہ کی قسم کائنات الٹ پلٹ ہو جاتی، لیکن سرکار تو خود کربلا میں کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے تھے، خود کربلا میں کھڑے تھے۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک کی گھر والی، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام علی راسہ بلحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ حدیث سنا رہا ہوں، کہانی نہیں ہے، سنو سنیو، ہم سچے مسلک والے، ہم پاک عقیدے والے، بابا نبی کے قرب، جسم کے قرب میں ایک لمحہ اگر کوئی مومن بیٹھے تو صحابی بنتا ہے، اور جو نبی کے کندھوں پہ چڑھے رہے ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین سیدین شہیدین سبتین سلام اللہ علیہ، کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے محبوب نے۔ صحابہ دیکھ کر کہتے ہیں نعم المرکب، سواری کتنی پیاری ہے، سواری کتنی پیاری ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم وکلم وعد اللہ الحسنى، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جناب غور کرو، صحابہ دیکھ کے کہتے ہیں نعم المرکب، سواری کتنی پیاری ہے، اور آقا فرماتے ہیں نعم الراکب، سوار بھی تو دیکھو۔ آقا کی آنکھ ہو پھر دیکھو، کسی ملا کتے کو کیا پتا حسنین کی عظمت کا، یزید کی باتیں کرتا ہے نامراد۔ جناب بندہ یزید تو تھا بھی خبیث، ہے بھی خبیث، رہے گا بھی خبیث، اور لعنتی ہے، جا کے دیکھو شام میں اس کی قبر پہ تو کتے پیشاب کر رہے ہیں، اور حسین پاک پر تو جناب حاضرین گنے ہی نہیں جاتے، سنبھالے ہی نہیں جاتے۔ نبی کا شہزادہ ہے، کوئی جیسا پیسا تھوڑا۔ ماتے ہیں الحسن والحسین ہما ابن آیا من فرق بینی و بین علی بعلی فہو کلا و کلا۔ مایا حسن ظاہری طور پر میرا نواسا ہے، حسین ظاہری طور پر میرا نواسا ہے، حقیقاً یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، مجھ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ان دونوں سے چلے گی۔
تیری نسل پاک میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اب پاگلو، اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں تیری نسل پاک.